السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے ہارمفل ٹی وی فار چلڈرن۔ بچوں کا جو ٹی وی ہے وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے یا مناسب ہے کہ نہیں۔ اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچے کی ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو نیشنل ایسوسیشن آف ہیڈ ٹیچرز ہے انہوں نے ایک چارٹر ڈراپ کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک گائیڈ لائن ڈراپ کی ہے کہ جو انہوں نے پرپوز کی ہے اپنے کانفرنس میں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیڈ ٹیچر ہیں جن کا نام ہے امینڈا ہیوم، وہ ہیں لینکشائر سے، who will propose the motion that the union adopt a new charter on the issue, saying that schools and parents shared concerns about the problem, and therefore a new charter is being made which will outline the problems of the children and the parents and put this forward to Ofcom and the education establishment in order to try and avert the media from its current trend to one that is more educational and beneficial for children. یعنی کہ جو ہیڈ ٹیچرز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اپنی کانفرنس میں وہ ایک ایسا ایک لامل تیار کریں جو پھر وہ پریزنٹ کریں میڈیا پہ کہ ہیڈ ٹیچرز کیا چاہتی ہیں کہ بچوں کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ٹی وی کے پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے، ٹی وی کی حدود کیا ہونی چاہیے، آپ کے جو میوزک ویڈیوز ہیں، جو آپ کی جو گیمز ہیں، ان میں سب میں ایک لمٹ ہونا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، یہ نہیں کہ ان کو غیر مناسب ذہن میں چیزیں آئیں اور پھر وہ غیر مناسب وہ کام کریں۔ یہ جو چارٹر ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ ٹیچرز کا کام نہیں ہے، صرف یہ آپ کا بھی اور ہم سب کا اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ پیرنٹس اینڈ ٹیچرز 96% جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پورے یو کے میں کنسرنڈ ہیں کہ ٹی وی جو ہے وہ بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ میں بات اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنے اسکول کے ہیڈ ٹیچر سے جا کے بات کریں، ان سے آپ جا کے کہیں کہ بھئی آپ وہ بڑے آپ خوش ہوئے ہیں ان کا وہ دیکھ کے کہ وہ ٹی وی کے بارے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہیں۔ آپ ان کو بتائیں کہ آپ ٹی وی کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے آپ۔ اگر تو آپ نے ان کو یہ اپنی طرف سے بتانا شروع کر دیا تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے ویوز جو ہیں، مثال کے طور پہ یو کے میں 1000 پیرنٹس کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں دیکھنا چاہتے بچے جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہوئے اپنے پروگرام ٹی وی میں۔ اب نیشنل ایسوسیشن آف ہیڈ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے چارٹر میں اس چیز کو لکھ لیں گے۔ اسی طرح ہی ایک اور تعداد والدین کی وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے وائلنس دیکھتے ہیں، مار کٹائی، وہ بھی اس میں نوٹ کر لیتے ہیں۔ ایسے کرتے 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 ان کا ایک پورا ایک چارٹر بن جائے گا جس میں آپ نے شمولیت کی، جس میں آپ نے حصہ ڈالا، کیونکہ آپ کی کوشش کی وجہ سے، آپ کی کاوشوں کی وجہ سے ٹی وی وہ آئے گا جو آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے دیکھیں۔ اگر آپ نے یہ کر دیا تو آپ بہت بڑا ایک اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیریمیٹر بنا رہے ہیں، اور آپ کل اپنے آپ کو کہہ سکیں میں بھی شامل تھا اس میں بھی وہ بندہ ہوں جس نے یہ کام کرایا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، پتہ بھی ہے کہ غلط ہو رہا ہے، جانتے بھی ہیں کہ آپ راضی نہیں ٹی وی کے ساتھ، لیکن آپ نے کچھ نہ کہا، تو پھر قصور آپ کا ہے۔
کہ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں. اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایسوسیشن ہے نیشنل ایسوسیشن آف ٹیچرز، انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ 1/3 آف پیرنٹس جو ہیں یو کے میں، انہوں نے کنٹرول لگا دیے ٹی وی پہ. آج کل پتہ ہے نا آپ کو ملتے ہیں سوئچز جو آپ لگا سکتے ہیں کہ کون سے چینل آن ہوں گے، کون سے چینل آن نہیں ہوں گے. اس کی ٹائمنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، کس ٹائم سے کس ٹائم تک آپ کوئی چینل دیکھ سکتے ہیں یا کوئی پروگرام دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے. 1/3 پیرنٹس نے لگا دیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے کمیونٹی کے اندر، ہماری کمیونٹی میں کتنے پیرنٹس نے یہ گائیڈ لائنز فالو کر کے یا یہ کنٹرولز جو ہیں اپنے ٹی وی پہ لگائے ہیں. جو ہمارا زمانہ تھا نا اسکول میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ جنت نصیب کرے ہمارے والدین کو، وہ کیونکہ انگلش نہیں جانتے تھے، ان کا کام تھا کہ اپنی طرف سے ہمارے لیے اچھے سے اچھا کرنا، بہتر سے بہتر کرنا. لیکن اس کے بعد پھر سارا کہہ لیں کہ جو ذمہ داری تھی ہماری اپنی تھی. کیوں؟ انگلش ہم جانتے تھے، وہ انگلش جانتے نہیں تھے. اب ہمارے والدین وہ ڈیپینڈ کرتے تھے ہم پہ کہ ہم ان کو بتائیں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں میں پہلے بھی کتنی بار ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ٹرانسلیشن کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کو لیٹر پڑھ کے سنا دو، کسی کو کام کر دو، کوئی گھر پہ کوئی آفیشیل آ گیا اس کی بات ٹرانسلیٹ کر دو. یہ سب بچوں نے ہم نے کیا ہے. 2nd 3rd جنریشن کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ ہم ایسے کرتے تھے. ہمارے جو والدین تھے نا، ہم آگے فرنٹ پہ، وہ آگے پیچھے. کیوں؟ کہ وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتے تھے کہ ہم ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو. لہٰذا اس وقت ٹی وی پہ جو پروگرام آ رہے ہیں یا جو بھی ہے، پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ آپ ٹی وی والوں کو چینج کر سکتے ہیں. یہ 2005 میں ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ جو ہیں اپنے بچوں کو، جو لوگ انگلش نہیں جانتے تھے، جو ہماری طرح کے ہیں، کہ اپنے بچوں کو آپ کچھ سکھا سکتے ہیں. آپ بچوں سے سیکھ رہے تھے، والدین بچوں سے سیکھ رہے تھے. لہٰذا اس جنریشن کو تو بھول جائیں. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو پہلی جنریشن نے دیکھا ہے، جو نہیں کیا یا کیا ہے، ان کا کیونکہ اپنا سیلف انٹرسٹ تھا اس میں کہ والدین کو وہی چیزیں بتائیں جو ان کو سوٹ کرتی ہیں. اس لیے چلے پہلی جنریشن، دوسری تیسری تو الگ تھی. لیکن آج کل کے جو پیرنٹس ہیں، انگلش بھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں، ان کی ڈیوٹی تو بنتی ہے نا. میرے سے کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ السلام علیکم، میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جناب اظہر صاحب السلام علیکم. جی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ٹاپک چھیڑا ہے ہارمفل چیزوں کا جو ٹیلی ویژن پہ ہیں. جی. اصل میں یہ مسئلہ بہت پرانا ہے جی. جس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ امام مجھے روکے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. جی جی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کردار بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جو بہت شروع سے ہونی چاہیے. جی. اور جس میں ہمیشہ کمزوریاں اور کوتاہیاں خاص طور سے پیرنٹس کی طرف سے نمایاں کی جاتی رہی ہیں. جی. اور جو ماحول ہے اس کا بھی یقینی طور سے اثر ہوتا ہے. اب جس چیز کو اگر آپ ایک بہت ہی ایک ٹیکنیکل اسٹائل کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیں کہ صاحب شام کے وقت کے پروگرام ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں، آج تک تو ماشاءاللہ ہماری ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کے کان میں کون باتیں کر رہا ہے اور کیا باتیں کر رہا ہے اور کس طرف سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. جی. آپ اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، والدین سمجھ رہے ہیں کہ ہاں صاحب آپ بہت ہی مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں اپنا، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. کسی حد تک یہ چیزیں کنٹرول کی حد تک دیکھی جا سکتی ہیں. جی. اور اس میں یقینی طور سے پیرنٹس کا پرائمری رول ہے. اس کے بعد ہمارے اسکول کے جو ہے ٹیچرز ہیں ان کے رولز ہیں جس میں وہ آپ کے چلڈرن کی کسی
ان چیزوں پہ نظر رکھ کر آپ کو اوور آل انفارم کر سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ چیزیں رونما ہو رہی ہیں. جیسے ڈرگس کا ایک معاملہ ہے, آپ کا بولنگ کا معاملہ ہے, اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو پیورلی ہارمفل وے میں ڈیولپ ہوتی ہیں, اور بچہ لامحالہ جو بڑھ رہا ہے, جو ابھی پودا ہے, جی جی تو اس پودے کو آپ اگر درخت بن جانے دیں گے تو آپ کو جھکانے میں بہت تکلیف ہوگی. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو شروع سے ہی آپ ان چیزوں پہ کنٹرول کریں. اور دیکھیے یہ جو کمرشل کمپنیز ہیں, اور یہ صرف بچوں کی حد تک کے معاملے میں نہیں سمجھتا ہوں, یہ ایڈلٹس کی حد تک بھی ہے. یہ جو پورا ایڈکشن ہے نا آپ کا ٹیلی ویژن کا جی اور انٹرٹینمنٹ کا, یہ بعض دفعہ بہت ہی ڈینجرس پہ کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جس سے نہ صرف آپ کا ایک اوور آل پکچر لائف کی بہت ہی غلط ڈائریکشن میں جاتی ہے, بلکہ اس سے جو آپ کے کنٹرولز ہیں, جو فیملی کے اندر کنٹرولز ہونے چاہیے, وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. جی جی کیونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ویسٹڈ ہو جاتے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو انٹرسٹ مجروح ہوتا ہے وہ یقینی طور سے بچوں کا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے بچوں کی طرف سے, کیونکہ آپ خود اس طرح سے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہی ہے کہ بچے سفر کرتے ہیں. تو جب یہ سب چیزیں آپ کے سامنے بعد میں اس شکل میں آتی ہیں جو یقینی طور سے آپ کو پسند نہیں ہوتی ہیں, دین اٹ از ٹو لیٹ. اس وقت جو ہے پھر آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں, پھر آپ مختلف چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں, اس میں کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ ناکام ہوتے ہیں. تو میں تو اوور آل یہی کہوں گا کہ ان سب چیزوں میں ہمارے جیسے اب میڈیا کا رول ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ بھئی آپ ایک حد تک بتا سکتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں بڑے ریگولر لیول پر, ہر لیول پر, جس میں مسجد کا بھی رول ہے, کمیونٹی سینٹرز کے بھی رولز ہیں کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ پیرنٹس کو اویئر کرتے رہیں. اور پیرنٹس پہ بھی یہ ڈیوٹی ہے کم از کم گرے سے گرا 1 گھنٹہ بھی اگر کوئی اچھا پروگرام ٹیلی ویژن کا اس موضوع کے اوپر دیکھتے رہیں اپنے ٹیلی ویژن پہ, جیسا آپ کا ٹیلی ویژن ہے وہ بھی دکھا سکتا ہے, بہت اچھی چیزیں ہیں. 1 گھنٹے کے لیے افورڈ کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس کا جو اثر ہوگا, اور یہ کہ ہر وہ کام اگر آپ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ شروع سے کریں گے کہ جس میں اچھے اور برے کی تمیز آپ کو معلوم ہوگی, تو یقیناً آپ کے لیے بھی پروڈکٹیو ہوگی اور بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. تو میں یہ کہوں گا کہ اوور آل جو ہے یہ چیزیں نہ اس معاشرے میں زیادہ چیلنجیبل بن گئی ہیں, کیونکہ مختلف چیزیں رونما ہوتی رہی ہیں, جنریشن گیپس بھی آ گئے ہیں. ہماری 2nd 3rd جنریشن کی جو تھنکنگ ہے وہ جن لائنوں پہ ڈیولپ ہوئی ہے, ان لائنوں میں بعض دفعہ پیرنٹس بھی اس چیز کو پوری طرح سے کمپریہینڈ کر پاتے ہیں. لائف ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی اویئرنیس دینی میرے خیال میں زیادہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر باقاعدگی کے ساتھ اپنے اوپر کنٹرول کر کے پھر بچوں کو آپ کنٹرول کریں گے, اور اپنے اندر گھر میں بھی ایک مذہبی ماحول پیدا کریں گے, کردار بلڈنگ کریں گے, اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ اتنا بڑا ہے. لیکن یہ کہ یقینی طور سے اس سوسائٹی میں چونکہ ہر چیز فریڈم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جاتی ہے, وہ فریڈم اس وقت اچھی لگتی ہے جب آپ میں یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اچھا صاحب, بہت مہربانی, آپ کے کال کی بڑی اچھی باتیں کی آپ نے, خاص کر کے جو آپ نے اشارہ کیا ہے کمیونٹی سینٹرز, مساجدوں کا, آپ نے بہت ہی اہم بات کی ہے, بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ دیکھیں ہمارے ماحول میں مساجد جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے کہ مسجد ان کو بھیجتے ہیں, جو بھی ہمارا فقہ ہے ہم اپنے بچوں کو مسجد ضرور بھیجتے ہیں کہ وہ قرآن مجید سیکھیں, عربی ادب و آداب سیکھیں, اپنا مذہب کے بارے وہ ان کو سارے معلومات ہو. تو پھر بچے جاتے ہیں نا وہاں پہ, تو پھر ذمہ داری ہونی چاہیے مساجدوں کی بھی, عالموں کی بھی, کہ وہ بھی اس چیز پہ دھیان ڈالیں, دھیان رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر ایک لیٹر جاتا ہے ایک مسجد کی طرف سے آفکم کو, اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 150 بچہ پڑھنے آ رہا ہے ڈیلی, اب دیکھ لیں ایک والدین کے پاس 4 5 6 10 بچے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ 12 بچے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے نا, ہوں گے لیکن کم ہی ہوں گے, چلے 12 کر لیں اگر ایک والدین کے پاس ہیں بھی. اب ایک بندہ 12 بچے کے لیے بات کر رہا ہے, ایک دوسری طرف سے جو کال آ رہا ہے وہ 150 200 بچوں کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں کتنا وزن آپ کی بات میں پیدا ہو گیا. سو اگر ایز اے کمیونٹی
ہم یہ ایشوز جو چھوٹی چھوٹی ایشو، میں ایشو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایشو ہمارے لیے بن جاتی ہے کیونکہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے ان چیزوں کی، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، اس لیے وہ ایشو بن جاتے ہیں ہمارے لیے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی ایشوز پہ ایز اے کمیونٹی دھیان دیں، ایز اے کمیونٹی ان پہ ہم کام کریں، اور مساجد ہماری جو ہیں، عالم ہمارے جو ہیں، فقہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، عالم دین جو بھی ہیں، وہ اس چیز کا اپنے اوپر ذمہ لے لیں کہ انہوں نے کمیونٹی کے ساتھ صرف تعاون نہیں کرنا بلکہ کمیونٹی کو لیڈ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مسئلے جو حل ہو جائیں گے، بچوں کے خاص کر کے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں، آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں، جو ہماری آنے والی جنریشنز ہیں، وہ اس ملک میں، یورپ میں، دنیا میں چھا جائیں، اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے مذہب کی وجہ سے، اپنے کلچر کی وجہ سے، اور سب سے بڑی بات اپنی شخصیت کی وجہ سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پانچوں چیزیں اکٹھی ہمارے بچے کے اندر سب کٹ کے بھری ہوں، پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ماحول ایسا پیدا کریں، اپنے آپ کو اتنا بیدار کریں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے آج سٹینڈ لیں تاکہ کل بچے خود اپنے لیے سٹینڈ لے سکیں. اگر سٹینڈ ہم آج خود نہیں لیتے تو کل بچوں کو کیوں بلیم کریں گے، کیسے بلیم کریں گے؟ جن لوگوں کے بچے چھوٹے ہیں، ان کے بچے ابھی اسکول میں سٹارٹ کر رہے ہیں، جن کے سیکنڈری اسکول کے بچے ہیں، جو جس سٹیج پہ بھی آپ کے بچے ہیں، آپ آنے والے جنریشن کے بارے سوچیں. اپنی جنریشن کو آپ سنوار ہی رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سنوارنے میں جو آنے والی جنریشن ہیں ان کا بھلا ہو جائے گا. ایک ٹرینڈ شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمارے جو ہم چاہتے ہیں، کوئی میں ایسا والدین نہیں جانتا ہوں، کوئی ایسے نہیں ہے جو نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ دنیا میں سب سے بہتر ہو، سب سے اعلیٰ ہو. چلے اعلیٰ نہ ہو، ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو کہ دنیا کے برابر تو ہو نا. یہ سب والدین چاہتے ہیں نا. پھر دنیا کے برابر لانے کے لیے آپ کی بھی اس میں کوئی ڈیوٹی ہے، اور آپ کی اتنی ڈیوٹی ہے کہ آپ اگر کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں جو غیر مناسب ہے، جو آپ سمجھیں آپ بچوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا سا آواز اٹھائیں اپنا آپ. بس ایک تو آپ نے کام کر دیا نا اپنے بچے کے لیے گھر سے باہر. اور اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا تو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، دریا سے سمندر بنتے ہیں، پھر آگے پھر فکر ہی کوئی نہیں ہے. کیوں کہ اس وقت مسلمان بچے جو ہیں، خاص کر کے پاکستانی نیشنل کے بچے جو ہیں، سیکنڈ ٹو دا باٹم ہیں اسکولوں میں پرفارم کرنے کے لیے. اس میں قصور ہمارا بھی ہے، میڈیا کا ہے، ماحول کا ہے، تہذیب کا ہے، یہاں کی تہذیب کا اور ہمارے کلچر کا، دونوں کو جو کلیش ہوتا ہے. ان چیزوں کو لائن میں لانے کے لیے کہ ہمارے بچوں کو لیول پلیٹ فارم ملے دوسروں کے مطابق، تاکہ ان کے پاس ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں، گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی، تاکہ وہ برابری کر سکیں، تاکہ کل ہماری اولاد ہمیں کہیں تھینکس مام، تھینکس ڈیڈ، آپ لوگوں نے سب نے مل کے جو سما تیار کیا ہے، ہم آج اس کی بدولت دیکھیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. آپ پہ انگلی نہ اٹھائیں آپ کے اولاد کے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. سوچ اتنی رکھیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ہلکا سا چھوٹا سا کام ہے، جو آپ سمجھیں آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے. اور دیکھیں ہم کہاں سے کہاں جاتے ہیں. فلیش پوائنٹ کا ٹائم اپنے
اختتام پہ پہنچتا ہے. اگلے ہفتے تک آفتاب احمد کو اور فلیش پوائنٹ کو اجازت دیں. تب تک خدا حافظ.